کیا کہہ رہے تھے پیٹر مین؟ علیحہ نے اس کے خوش ہوتے پوچھا تھا۔ ٹکٹ کنفرم ہو گئے 2 گھنٹے بعد کہ اس نے روم کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو زارا دویل؟ مجھے جہاں چھوڑ کر تم وہاں جا رہی ہو عامل کے پاس، وہ بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آئی تھی۔ علیحہ وہاں سے میں حاکم بابا کے لیے جا رہی ہوں، میں نے انہیں ہوا میں بہت بری حالت میں دیکھا ہے، میں اب جب تک انہیں دیکھ نہیں لوں گی صحیح سلامت ہے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے ایک سوٹ نکالا تھا اپنا اور ہینڈ بیگ بھی۔ تم ایزی سے کیوں چپتی پھری؟ اس نے بیڈ پر بیٹھ کہا تھا۔ علیحہ تم ہماری باتیں سن رہی تھی جبکہ تم جانتی ہو یہ گناہ ہے۔ میں نے انجانے میں سنا سب، مگر تم جو کری وہ انجانے میں نہیں ہے، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اصل بات کا نہیں پتا، اس نے اپنا پاسپورٹ الماری سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تم نہیں بتاؤ گی تو کیا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ انہوں نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنی انویسٹیگیشن روک للیحا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تمہیں کچھ پتہ چلے۔ زارا نے ہینڈ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے معاملے میں مجھے یہ کرنا پڑے گا کیونکہ کبھی کبھی تمہارا دماغ کچھ معاملوں میں سٹک جاتا ہے۔ علیحہ نے آئی بر اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اے زی سے یونی میں جھگڑا ہوا تھا، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اگلا جھوٹ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ علیحہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، اور پھر نوٹس کو لے کر ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا، پھر دشمنی ہوگی، اس لیے وہ اب اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے پھر سے جھوٹ بولا تھا۔ تمہارے آنے تک میں تمہیں پورا سچ بتاؤں گی، انہوں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ علیحہ تم ایسی کیوں ہو؟ وہ بے بس ہوئی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ علیحہ زیادہ کچھ معاملوں میں اپنی آنکھیں بالکل بند کر لیتی ہے، اپنے نام نہاد اصولوں کی حد، اس لیے تم اس کو ہمیشہ گائیڈ کرنا۔ کبھی کبھی ہماری خوشیوں سے بڑھ کر ہمارے اصول نہیں ہوتے۔ اس نے ڈریسنگ سے کیچر پکڑ کر اپنے بالوں میں لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میرے اصول بابا کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ اس نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ تم چاہو گی کہ وہ ایک ایسی بیٹی کی باپ کہلائی جائے جس نے کسی کا سچا پاک اور معصوم دل توڑا ہو؟ اس نے اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، تم چھوٹی ہو، یہ سب نہیں سمجھتی۔ اس نے اس کی کلائی تھام کر اسے دوبارہ خود کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ پیار کی زبان نہ 2 سال کا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، اور میں تو پھر 16 سال کی ہوں۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں کسی کے ہجر میں آنسو بہاتے، تہجد میں کسی کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ کتنا اور کب تک چھپاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ البتہ تم وہاں ایسے اس لیے جا رہی ہو نہ کہ ایزی سے مل سکو، اسے دیکھ سکو۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ شخص ہماری زندگی میں نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ انہوں نے الماری سے چینج کرنے کے لیے سوٹ نکالا تھا۔ ٹھیک ہے زارا دویل، 2 دن بعد ملتے ہیں، میں تمہیں پہلے دن سے لے کر آخر تک سب بتاؤں گی، اور 2 دن بعد ایزی تمہارے سامنے ہوگا۔ اٹس علیحہ چیلنج، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ دیکھ کر تم باہر کی طرف بڑھائے تھے علیحہ، تم ایسا کچھ؟ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ نو مور ڈسکشن، انہوں نے کہتے ہی سیڑھیاں پھلانگی تھی، اور زارا کے کندھے لمحے میں ڈلکے تھے۔ وہ چاہتی تھی، وہ خاموش تھی اتنے دنوں سے کہ اسے امید تھی زارا دویل اسے کچھ بتائے گی، مگر اب اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے پوچھنے پر بھی زارا دویل اسے کچھ نہیں بتایا تو وہ اس کی غلطی تھی، اور اب علیحہ جو کرے گی وہ بھی زارا دویل کو ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ نہ تو وہ لڑکی چیلنجز ہارنا جانتی تھی، اور نہ ہی بات کی تہہ تک پہنچنا اس کے بس سے باہر تھا۔ زارا نے ٹھنڈی سانس بھر کر آنے والی بات کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ اگر وہ بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب بتا بھی دے گی تب بھی وہ نہیں سنے گی۔ اب جو بھی کرے گی خود کرے گی۔ وہ سونے لباس پہنے سجی سنوری کھڑی تھی، خوش تھی، بہت خوش، ہنستی تھی، چہچہا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا تو اس کے کمرے میں ڈور لاک کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دروازہ کھولو، وہ غصے سے چلائی تھی۔ میری بات سنو زارا، وہ التجا کر رہا تھا۔ بات تمہاری بات سنو، تم جیسے بے حس انسان کی بات، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ اتنا کچھ کر جاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ تمہارے ساتھ کو اپنی زندگی کا توق بنا لوں گی، گلے سے لٹکا لوں گی؟ تم جیسے بے حس انسان کی قربت کو دفع ہو جائے، یہاں سے گم کر اپنی شکل بداڑی تھی غصے میں، مگر اندر سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ ڈیلی نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس کے جذبوں کے آگے۔ اس نے اس کی طرف کھینچ کر اس کی پشت کو سینے سے لگایا تھا، اس کے کان کے پاس لب کیے تھے۔ زارا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم سمجھ کیوں نہیں عشق کرتا ہوں تم سے، تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا میں۔ تمہیں پورا یقین دلاؤں گا اپنی محبت کا، پھر ہم اس رشتے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ پلیز نکاح کر لو،
انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو پیچھے دھکیلتے بولا تھا۔ زارا درید کو اس کی لال آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ خود کو خوفزدہ اور کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کان میں ہوتی اذہان حیات ملک کی سرگوشیاں اس کے جسم میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ تمہاری عادت نہیں چوری زارا درید، زیادہ نہیں مانگ رہا تم سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا تم سے، ہو سکے تو نہ چھوڑنے والی عادت بنا لو پلیز۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رد کر رہا تھا۔ اس کے لفظ لرز رہے تھے، وہ خوفزدہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص کسی کو تیرنا نہ آتا ہو، وہ لہروں کے سپرد اپنی سانس کرتے خوفزدہ ہے۔ کو اذہان حیات ملک تم سمجھنے کی کوشش کرے، وہ بے بس ہو رہی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ تم سمجھ جاؤ نا، اپنی سانسیں وار دو نا، اپنی روح کی ملکیت دے دو نا، بدلے میں میری جان لکھوا لینا اپنے حق مہر میں۔ اس کی آواز میں نرمی گلی تھی۔ میں نہیں کر سکتی ایسا۔ زارا درید کا دل نہیں پتھر تھا جس پر کوئی بھی ضرب وار نہیں کرتی تھی۔ زارا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی جس انسان کا ضمیر مر چکا وہ مرے یا جیے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں زارا، میرا دل بند مت کرو، میں زندگی کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، جیسا کہو گی ویسا کروں گی، تم دھڑکنوں کا شور ہو میری۔ انہوں نے اب باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کیا کہتے ہو کیا نہیں، تم اور تمہاری محبت میری جوتی کی نوک پر، اگر ذرا سا بھی ضمیر باقی ہے تو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آنا، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، اپنی زندگی میں شامل نہیں۔ نفرت سے کہتے اس نے اپنے قدم اس سے بہت دور بڑھا دیے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، دور دور اور بہت دور۔ زارا 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 مت جاؤ، رحم کرو زارا، وہ رو رہا تھا، روتے روتے چلاتے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ خوف سے اس نے لمبے لمبے سانس لیے تھے، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک الگ رفتار پکڑ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا، وہ رو رہا تھا۔ اللہ یہ کیسا خواب تھا، وہ خواب دیکھ رہا تھا مگر وہ حقیقت میں رو رہا تھا۔ اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، وہ منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اسے فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں وہی تو اس کی آکسیجن تھی، وہ دور ہوتی تھی تو وہ کیسے سانس لے سکتا تھا؟ گویا زارا درید اذہان حیات ملک کی سانسیں تھی، اس کے بغیر اسے ہوا بھی کم لگ رہی تھی سانس لینے کے لیے۔ یا اللہ یہ کیسے امتحان میں ڈال دیا، کیا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا؟ کیا وہ مجھ سے دور ہو جائے گی؟ کیا وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، میری محبت کو دھتکار دے گی؟ ان نے اٹھ کر کھڑکی کھولتے آنسو بہاتے آسمان کی طرف دیکھتے کہا تھا، میں نے سچ کہا تھا، تم سے دشو اس کی محبت کا نہ ملنا میرے کسی کبیرہ گناہ کی سزا، دیکھو رب نے مجھے اشارہ بھی دے دیا اس کے نہ ملنے کا، وہ بہت ناراض ہے مجھ سے، مجھ پر میرے مالک رحم فرما، میں اتنا بوجھ سہنے کے قابل نہیں ہوں، میں تیرا ناچیز عاجز سا بندہ ہوں، یہ پہاڑ مجھ پر مت توڑنا، اگر وہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوئی تو میں نہ زندوں میں رہوں گا نہ مردوں میں۔ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، نوازنے پر آتا ہے تو حد کر دیتا ہے، تیری اتنی بڑی کائنات میں سے اتنے سارے انسانوں میں سے صرف اور صرف ایک زارا درید کو ہی تو مانگا ہے، اس کا ساتھ ہی تو مانگا ہے، اس کی محبت میں مالک میری محبت کو میری آزمائش مت بنا۔ اپنے بہتے آنسو سے دل پر ہاتھ رکھ کے آسمان کو دیکھتے التجا کی تھی رب سے، اس مٹی کی گڑیا کہ ہمیشہ ساتھ کی تھی، دور سے آتی تہجد کی اذان کی آواز پر اس نے قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے تھے اور پھر اس نے وضو کیا تھا۔ کمرے میں آ کر جائے نماز بچھائی تھی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خواب اس کے ذہن سے محوی نہیں ہو رہا تھا۔ اس خواب میں کی جانے والی زارا کی باتیں اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی، اس کی ہر سرگوشی پر اس کا جسم کانپ اٹھتا تھا، اس کی جدائی کے خوف سے وہ لرز رہا تھا۔ نیت کر کے تہجد کی اس نے نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جا کر حمد و ثنا کے لیے ہاتھ باندھے تھے۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کی زبان کی لرزش اور بہتے آنسو اس سے بتا رہے تھے، اس کا لرزتا وجود اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنے رب کے ایک کن کا محتاج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تعریفیں اللہ کے لیے، ہر لفظ کے ساتھ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، وہ رکوع میں گیا تھا، ٹانگوں میں لرزہ طاری ہوا تھا۔ سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی
پاکی بیان کی قیام میں کھڑے ہونا اس کو اچھے سے سمجھا گیا تھا کہ اللہ ہی ہے جو گرنے کے بعد سنبھالتا ہے۔ سبحان ربی اللہ، اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے ہچکی سے رو پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے در پر چکے بغیر اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ جانتا تھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ رسوا ہو گیا تھا۔ بلند و برتر اور سب سے زیادہ رب کی پاکی حمد و ثنا کرنے والا اگر رب کی حکم عدولی پر رسوا ہوا تھا اس نے تو کبھی بھی اس کا کوئی ایک حکم بھی نہیں مانا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہچکیوں سے روتے نڈھال ہو رہا تھا کہ اس کے رب نے اسے معاف نہ کیا تو وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس کے رب نے اگر اسے معاف نہ کیا تو وہ اس کی خواہش پر کن بھی نہیں کہے گا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تو پھر خیال آیا دل میں کہ میں اسے منا لوں گا، اپنے رب سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا، پھر رب کے سجدہ حضور کیا تھا اپنی چاہ کی قبولیت کے لیے۔ تحیات للہ والصلوات، اور تمام قوالی کولی اور مالی عبادت اللہ کے لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ خود کو اپنے رب کے آگے ذلت اور پستی کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کر رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور ان کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہچکیوں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر آیت پر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ یاد کر کے وہ روزہ رسول پر بھی کھڑے ہو کر اپنی دعا میں اس کے ساتھ کا ہی طلبگار تھا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ہے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ انہیں اشکو کی بہتی کتابوں میں ہی یہ لفظ بھی ادا کیے تھے۔ وہ اس ٹائم رب کے بہت قریب تھا، اتنا کہ اس کی تڑپ، اس کی سچائی، اس کی عبادت سب کچھ رب بہت قریب سے سننا تھا۔ بے شک وہ اس کی لاڈلی عبادت بڑی تڑپ سے ادا کر رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اپنی پوری سچائی، تڑپ اور لگن کے ساتھ سچے دل سے توبہ کا خواستگار ہو اور رحمت ربی اسے اپنی پناہوں میں نہ لے۔ دعا کرے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو غور سے دیکھتا رو بڑا دل تھا کہ ملامت زدہ تھا، روح تھی کہ کسی خاردار جاڑی پر رقص کنا ہو، اور سہم تھے کہ چبھن بڑے تھے۔ مجھے معاف فرما دے مالک، تو معاف نہیں کرے گا تو نہ اس دنیا میں سرخروئی ممکن ہے، نہ آخرت میں۔ اس گنہگار پر رحمت خدا مندی کر دے۔ یہ تڑپ تجھ سے معافی کی ہے جو ہر طلب پر حاوی ہے۔ میرا سکون تیرے پاس، میرا دل تیرے ایک اشارے کی طلب پر ہے، میری بے جان وجود کی تڑپ کو مٹا دے۔ لڑکھڑاتے لفظوں کی یہی ادائیگی تھی۔ پر معافی کا طلبگار تھا، وہ دعا کرنا سیکھ رہا تھا، وہ دعا کرنا سیکھ چکا تھا، وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ سنو لوگوں، بس مٹی کے گڈے اذہان ہاتھ ملک کے بے جان وجود کو اب وہ مٹی کے گڑیا زہرا دوید ہی جاندار کر سکتی تھی محبت سے، اور اذہان ہاتھ ملک کی طرف اس محبت کو پانے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی، اتنی کہ وہ فنا ہو رہا تھا۔ اس کی جدائی اسے مار رہی تھی، رفتہ رفتہ اس کے سانسیں کھینچ رہی تھی، اور کوئی اسے یہ بھی تو سمجھائے کہ رب نے اذہان ہاتھ ملک کو دوری اس لیے دی زہرا دوید کی کہ وہ اسے دعا کرنا سکھانا چاہتا تھا، اور یہ ہو رہا تھا۔ وہ لوٹ رہا تھا رب کی طرف رفتہ رفتہ۔ بلیک گیدہ فراقی نے لمبی تھی کہ ٹہنوں سے ذرا اوپر تھی، لمبے بالوں کو ہلکے سے کیچر سے ایسے باندھا تھا کہ کچھ ہی بال اس کے کیچر میں مگی تھے، باقی تو کھلے ہوئے تھے۔ چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا، گلابی ہونٹ کسی بھی لپسٹک یا لپ گلوس کے بغیر بھی چمک رہے تھے۔ لمبے لمبے پتلے پتلے سفید ہاتھوں پر کالے چوڑی دار فل آستین کے بازو دیکھنے والوں کو پل بھر میں مسمرائز کر سکتے تھے۔ لمبی گھنی پلکیں مڑی ہوئی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی پل بھر میں ڈوب کے اوپر اپنے دل پر ہاتھ رکھے۔ نیلی آنکھوں کی روشنی تھوڑی مدھم تھی پر شان تھی، وہ بہت چوڑی دار پاجامے کے نیچے سینڈل پہنے، اس نے دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے، ہینڈ بیگ پکڑے نیچے کا رک گیا تھا۔ ذرا ایک بار پھر سوچ لو، ہتھیلی سے حالی نہیں، یہ سب تمہیں کچھ ہوا تو میں علیحہ کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ اس کے نیچے آتے اس نے آخری کوشش کرتے اسے پھر سے اپنے فیصلے سڑنے کا کہا تھا۔ 2 دن کی تو بات ہے، صبح پہلے بھی تو میرے بغیر تم نے اسے رکھا تھا نا، انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تب وہ بیمار تھی، بے ہوش تھی، تب کی اور بات تھی۔ انہوں نے سلجھے انداز میں کہا تھا، میں فیصلہ کر چکی، صبح خود کو رب کے سپرد کر دیا ہے میں نے، ان سے ملے بغیر میں ساری زندگی خود کو کسی پچھتاوے کے پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ چلیے اب، انہوں نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ علیحہ جو صبح نے اس کے پیچھے قدم بڑھاتے علیحہ کو آواز دی تھی، اور وہ بھی سیڑھیاں اترتی ان کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ سب کچھ لے لیا تم نے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے سے سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔
ہاں سب لے لیا، زارا نے کہا تھا۔ تم گھر بھی جاؤ گی؟ زارا علیحا نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بس ڈر کا جاؤں گی۔ اور پھر واپس نے دھیمی آواز میں کہا تھا، میں تمہاری جگہ ہوتی تو ضرور جاتی، کیونکہ اس کا میں بابا کی روح مجھے مس کر ہی ہوگی۔ نرم لہجے میں کہا تھا، میں تمہارے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ بابا کہیں گے زارا علیحا کیوں نہیں آئی؟ تو کیا کہوں گی؟ اس نے بات بنائی تھی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جاؤ، تاکہ ایک بار تمہیں بابا پھر سے سچ بولنے کا سبق پڑھا کا بجے جو تم بھول گئی ہو۔ انہیں شیشے کے اس پار دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ایک لمحے کے لیے سبحان اللہ، زارا نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ پھر ایئرپورٹ پہنچنے تک کوئی بات نہیں ہوتی ان لوگوں کے درمیان۔ اپنا خیال رکھنا پلیز۔ اور یہ پیسے رکھ لو، اس نے اس کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کہ اس نے پیسے پکڑنے سے پہلے پوچھا تھا، یہ پاکستان کرنسی ہے؟ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی تم کہیں بھی کھڑے ہوئے بغیر ٹیکسی لے کر درگاہ پہنچی۔ اور ایک اور بات، یہ موبائل ہے، اس میں نے سم ڈال دیا، جب تم وہاں پہنچو گی تو یہ آن ہو جائے گا اور نیٹ ورک بھی چلنے لگے گا۔ فون سائلنٹ پر مت لگانا، اپنی لوکیشن آن رکھنا، وہاں پہنچ کر میری حاکم بابا سے بات کروانا۔ صبح نے ایک لفظ پر زور دیتے اسے اچھی طرح سے سمجھا تھا کہ تم پریشان مت ہو، علیحا کا خیال رکھنا، اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، میں جاتی ہوں۔ اس نے علیحا کے دونوں گالوں کو چٹا چٹ چومتے ہوئے کہا تھا، اللہ کے سپرد، اس بہا نے دل پر پتھر رکھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا، اور جب تک وہ اندر داخل نہیں ہو گئی تھی وہ لوگ وہاں کھڑے اسے دیکھتے رہتے۔ پھر اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے علیحا کا ہاتھ پکڑ ایئرپورٹ سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ امل بھائی ابھی پھر ضد کر ہیں فارم ہاؤس رہنے میں، میں ایسے نہیں وہاں اکیلے نہیں رہنے دے سکتا، انہیں بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ہم چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس نے ارحان کا سوٹ ہینگر میں ہینگ کرتے کہا، دیٹس اٹ گریٹ آئیڈیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ارحان نے اس کے پاس کھڑے ہوتے کہا تھا، اس لیے کہ ڈرائیور جلدی بس پریشان ہوتے ہیں سوچتے کہا میں۔ اس نے زیر لب سرگوشی کی تھی، کیا کہا تم نے؟ انہیں آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل نہیں، میں کچھ کہہ سکتی ہوں مطلب، اس نے الماری کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ امل ایک بات پوچھو، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اس نے اجازت دی تھی۔ امل کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا زارا اور علیحا کہاں ہے؟ پلیز اگر تمہیں کچھ بھی آئیڈیا ہے تو بتا دو پلیز، میں پرامس کرتا ہوں تم سے بھائی بہت خوش رکھیں گے زارا کو، تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، اگر کچھ پتہ ہے تو بتا دو پلیز، اس نے منت والے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں ارحان، مجھے پتہ نہیں، میں تو خود اس دن سے پریشان ہوں ان کو لے کر، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں لازمی بتاتی، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں صاف جھوٹ بولا تھا۔ پکا نہ تم مجھ سے کچھ بات تو نہیں تھی؟ ارحان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی پکا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ، جہاں بھی ہو اللہ کرے دونوں محفوظ ہو، اور وہ علیحا کتنی کیوٹ ہے نا، فائٹر پائلٹ، بریو پریٹیکل، خیر میں نے بندے لگوائے ہوئے ہیں، اس کام پر وہ جلد ہی ڈھونڈ نکالیں گے انہیں، اور جس دن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کس کی حرکت تھی یا کون کون اس میں شامل تھا، اس دن میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، اپنے بھائی کی لمحہ لمحہ طرف کا بدلہ لوں گا، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ اور اماں نے اس کے غصے سے پناہ مانگی تھی۔ نہیں زارا، میں تمہیں بڑے پاپا کا رویہ دیکھتے ہوئے کبھی بھی اس آگ میں نہیں جھونکوں گی، انہیں دل میں سوچا تھا یہ کیا حرکت ہے۔ ارحان کو اپنے بالوں کا جوڑا کھولتے دیکھا، اس نے پوچھا تھا، کھول کے رکھا کرو، کھلے بال سوٹ کرتے ہیں؟ تو ارحان نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تھا۔ واپس کر، اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لے لو، نے اپنے دونوں بازو پیچھے فولڈ کرتے کیچر کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ واپس کرے، وہ اس کے سینے کے سامنے آ کر اپنا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر کیچر پکڑنے لگی تھی، جب ارحان نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے اس کے گال کے ساتھ اپنی بیڈ راب کی تھی، اور وہ اس لمحے سے جی جان سے لڑتی تھی، اوپر سے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی پوار، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور دھڑکنے وہ تو الگ ہی رقص کر رہی تھی۔ ارحان چھوڑیے، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا، میری طرف دیکھو ڈیڈ چلی، اس نے گمبھیر لہجے میں اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ نہیں، انہیں پلکیں گراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جھکا، اس کی گری پلکوں پر بار بار لب رکھے تھے، اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی، اس کے گال پر پرہدر لمس چھوڑا تھا، پھر دوسرے گال پر انہیں خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی اب، اور وہ اس کی شدتیں نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس کا سانس دونگنے کی مانند چل رہا تھا، انہیں اب اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھے تھے، اب وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا۔ آؤچ، او، امل نے زور سے کہا تھا۔ کیا ہوا امل؟ ارحان نے پریشان ہوتے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ یہ ہوا، وہ اس کی گرفت سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ریڈ چلی ناٹ، پھر اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، پھر بیڈ پر گرا تھا، پاگل، مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑے گی، اس نے تکیے کو زور سے ہانک کرتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
ہائے سبحان علیہ نشا کے گرد گئے تھے اور وہاں موجود ڈالٹن بینس برائن اور نشا کو ہائے بولا تھا۔ آج ڈالٹن نے بینس کو آفیشلی انگیجمنٹ رنگ ڈالنی تھی۔ اس کا اپنا تو کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ اپنی خوشی ان سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ان کا باہر کا پلان تھا مگر پھر انہوں نے گھر پر ہی ارینج کر لیا تھا سب۔ ہیلو ڈالٹن نے اٹھ کر سبحان کے گلے ملتے کہا تھا۔ کانگریچولیشن، اس نے بینس کی طرف دیکھے بغیر نظریں جھکا کر کہا تھا۔ تھینک یو، بینس اور ڈالٹن دونوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا۔ یہ ہٹلر نہ ہوتا تو اس کی رسپیکٹ پر دل آ جاتا، کیسے یہ کسی لڑکی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ نشا نے دل میں اس کو سراہا تھا۔ واؤ یو لک گارجیس، بینس نے علیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو وائٹ فراک پہنے کرلی بال کھولے باربی لگ رہی تھی۔ بینس نے اس کی تعریف کی تھی تو وہ واقعی تعریف کے قابل بھی تھی۔ چلو یار سٹارٹ کرو اب، بات ہو گئی ہے، برائن نے جوش سے کہا تھا۔ بالکل لیٹ سٹارٹ، نشا نے دونوں کو رنگز پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک خوبصورت ٹیبل کے گرد جمع تھے۔ ڈرائنگ روم کو مختلف بالونز، ڈیکوریٹڈ فلاورز اور کینڈل سے سجایا ہوا تھا۔ ٹیبل پر شاندار کیک پڑا تھا جس پر ایک لو کپل ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ نشا نے تھمز اپ کا اشارہ کیا تو برائن نے پارٹی ہوٹنگ کی تھی۔ بینس نے ڈالٹن کو اور ڈالٹن نے بینس کو رنگ پہنائی تھی۔ علیحہ نے ڈھیروں تصویریں کھینچی تھی، سب بہت خوش تھے، منظر حسین تھے۔ وہ دو دل ملے تھے، اتنی ساری مشکلوں کے بعد آخرکار ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ بینس اور ڈالٹن نے کیک کو کاٹا، سب نے یاہو اور ہیپی ہیپی کے نعرے لگائے تھے۔ باری باری دونوں نے سب کو کیک کھلایا تھا۔ اوکے تو میں کھانا سرو کرتی ہوں، ٹیبل پر تم لوگ باتیں کرو، نشا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی آتی ہوں، بینس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، آج تمہارا اسپیشل ڈے ہے، نشا نے اسے سہتی سے واپس بٹھایا تھا۔ میرا تو نہیں ہے نا، میں تو ہیلپ کروا سکتا ہوں، برائن نے نشا کے پیچھے کچن میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان نے غصے سے پہلے بدلا تھا، پھر جتنی دیر وہ اور برائن کچن میں رہتے نہ چاہتے ہوئے بھی سبحان کا دھیان کچن میں ہی الجھا رہا تھا۔ اوف، نشا باؤل میں چکن ڈال دے ایک دم چلائی تھی۔ برائن 1 منٹ میں اس تک پہنچ جاتا۔ اتنی دیر میں سبحان، بینس اور ڈالٹن بھی کچن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اس کی بات سن کر آنکھ میں چلی گئی، انہیں آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دکھاؤ مجھے کچھ نہیں ہوا، آنکھ مت ملو، برائن نے اس کے قریب ہوتے اس کی آنکھ کو کھولتے پھونک مارتے ہوئے کہا تھا۔ سبحان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا دونوں کو منٹوں میں دور کر دے، ایسے نہیں ٹھیک ہوگا۔ چنٹا مار پانی کو اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا وہ ان دونوں کے نزدیک کیسے برداشت کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں وہ چنٹا مارنے کی وجہ سے اب آنکھ کی طرف سے سکون میں آئی تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں ہنستے مسکراتے کھانا کھایا تھا۔ میں چلتا ہوں، مجھے ذرا کہیں جانا ہے، برائن نے کہا تھا۔ رکو، کافی بھی کر جانا، نشا نے برتن سمیٹے آفر کی تھی۔ نہیں پھر کبھی، اس نے بائے کا سگنل دیتے ہوئے کہا تھا۔ ہم بھی چلتے ہیں، آئی وانٹ ٹو گو لانگ واک ود ہر، ڈالٹن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بھائی جاؤ جاؤ، سدا سہاگن رہو، دودھو نہاؤ پوتو، پھل، اس نے مسکراتے ہوئے دعا دی تھی، اور وہ بھی کھل کر ہنسے تھے، پھر اس کو بائے بولتے چلے گئے تھے۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں، اس نے ان کے جانے کے بعد سبحان سے کہا تھا۔ نہیں ہم جائیں گے اب، چلو علیحہ، اس نے علیحہ کو آواز دی تھی جو آڑی ترچھی صوفے پر لیٹی گیم کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی۔ وہ سو گئے ہیں، میں کافی بناتی ہوں، شاید تب تک اٹھ جائے، اس نے کہتے ہی کچن کا رخ کیا تھا۔ کہا نہ نہیں ونی، وہ کچن اس کے پیچھے کیا تھا اور غصے سے بولا تھا۔ کیا ہوا ہے اتنا غصہ کس بات کا، اس نے اس کے رویے کو نوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ یہاں تمہارے اتنے پاس، اس کے منہ سے غصے کا لفظ اس کو اور تیش دلا گیا تھا۔ اس کے بازو دبوچے سے خود کے قریب کرتے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پوچھا تھا کون کیا کر رہا تھا، لیو مائی آرم، اس نے خود کو چھڑواتے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ آئندہ کے بعد برائن تمہارے 10 انچ پہ قریب ہوا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ جھٹ کر اس کے بازو چھوڑتی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والی، یہ میری لائف آئے سمجھ، اس نے انگلی اٹھاتے غصے سے کہا تھا۔ تھی مس نشا سبحان جعفر، اب نہیں رہے گی لائف تمہاری اپنی، نے اس کی انگلی کو ہاتھ سے نیچے کرتے اس کے بازو کو پھر سے دبوچے غصے سے کہا تھا۔ میرا نام نشا کبیر، تمہارا نام جو بھی تھا مجھے نہیں جاننا، اب تمہارا نام مجھ سے جڑ کے کیا ہو جائے گا، مجھے بس اس سے کنسرن ہے، سمجھے، اس کے بازو پر دباؤ مزید بڑھاتے غصے سے کراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے نشا کو لگا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں ہی دھنس جائیں گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جیلسی ہوتے مجھے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھا ہے،
مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے کچھ اور، مگر نہیں شیئر کر سکتا تمہیں۔ میں نفرت مجھے اس شادی کے رشتے سے، مگر تمہیں دیکھا اس رشتے کو قائم کرنے کی طرف پر پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے کمرے لہجے میں کہا تھا، پھر اس کے آنسو سے بڑی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ گڈ نائٹ فیوچر وائف۔ آنکھ بلند کرتے اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ نشرا کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جلسا محسوس ہوا تھا۔ علیحہ کو بازو میں اٹھا کر اس کی طرف ایک بنگائی غلط ڈالے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہیں چیئر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ فیوچر وائف، مائی پٹ ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھے گا، ہٹلر خردوس اکڑو۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ میرا بازو جلا دو۔ اس کے آنکھوں میں درد کی وجہ سے پھر سے آنسو آئے تھے۔ وہ لاہور ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ باہر نکل کر اس نے سبحان کو کال کی تھی اپنی حیرت کی اطلاع دے کر۔ اب وہ ٹیکسی کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی مجھے پاک پتن جانا بابا فرید کی درگاہ پر۔ اس نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں اتنی دور نہیں جائے گا ہم۔ ٹیکسی والا پٹھان تھا، صاف منع کیا تھا اس نے اپنے لہجے میں۔ 2-3 ٹیکسی والوں سے پوچھ کر جب وہ تھک گئی تو ایک ٹیکسی خود ہی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ کوئی 30-35 سال کا آدمی تھا، رنگ پکا تھا اور چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے۔ کہاں جانا ہے؟ دانتوں میں تیلی دوا۔ اس نے ٹیکسی زارا کے قریب کھڑی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا فرید کی درگاہ پر پاک پتن۔ اس نے اس کو دیکھ کر بغیر جواب دیا۔ چلو آ جاؤ میں لے چلتا ہوں، جو مناسب ہو دے دینا۔ اس نے منہ سے تیلی باہر پھینکتے ہوئے کہا تھا اور زارا خوشی خوشی آ کر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ارحان یار کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا، مجھے جلدی آ جاؤں گا، مجھے کچھ لمحوں کا سکون چاہیے اور وہ مجھے وہاں ہی ملے گا۔ اس نے باقاعدہ منت کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان سمجھ گیا بھائی ابھی آپ کی طبیعت پراپر سیٹ نہیں، پلیز میں ٹھیک ہوں۔ اس نے یقین سے کہا تھا۔ اوکے میں چلوں ساتھ؟ اس نے ہار مانتے پوچھا تھا۔ حق نواز کو بے دو۔ اس نے دو کہا تھا۔ اوکے کہتے ہوئے دونوں گاڑی کے پاس آئے اور وہ حق نواز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بھائی رات نہ رکی کو ارحان نے کہا تھا۔ آج جاؤں گا، نہیں رکتا ارحان کو کہتے اس نے حق نواز کو چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سر بھی کچھ دیر پہلے جو فلائٹ آئی اس میں زارا درود کی بکنگ تھی، وہ آدھے گھنٹے سے پاکستان میں موجود ہے۔ نے حیات ملک کو کہا تھا تو وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یا تمہارے ہاتھوں سے نکل کے؟ حیات ملک نے غصے سے کہا تھا۔ سب جس ٹیکسی میں ہم اسی ٹیکسی کے پیچھے ہیں، ہم اسے فالو کر رہے ہیں، وہ لڑکی 1 گھنٹے تک آپ کے پاس ہوگی۔ اس آدمی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا تھا۔ گڈ مجھے خوش کر دو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ انہوں نے کہا تھا جی فکر نہ کرے سر۔ اس آدمی نے کہتے فون کاٹا تھا۔ کیسے کرو گے تم مجھ سے شادی ذہان حیات؟ جب تمہاری ماں کے رتبے پر فائز ہو جائے گی، تمہاری ضد اور تمہاری انا کو ایک بار توڑ کر ان دونوں بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، انہوں نے کہہ کر لگایا تھا۔ ہاں ہاں یہی ہے، اوڈ ٹیک کرو، اس کے آگے لا کر گاڑی کھڑی کرو، جلدی چلاؤ۔ فون بار بات کرنے والے آدمی نے ڈرائیور سے کہا تھا اور ان کی گاڑی نے ٹیکسی کو اوورٹیک کیا تھا۔